السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ارے یہ کیا، یہاں تو ہر کوئی بات چیت کر رہا ہے۔ یہ کچھ تصویریں ایسی ہیں جہاں کہیں نہ کہیں کوئی بات کر رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ پہلی تصویر میں ایک لڑکی جو ہے وہ دکاندار لڑکی سے بات چیت کر رہی ہے۔ دوسری تصویر میں کچھ لوگ بیٹھ کے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ تیسری تصویر میں دو سہیلیاں جو ہے وہ بیٹھ کے چائے پی رہی ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہی ہیں۔ اور چوتھی تصویر میں دو سہیلیاں آپس میں فون پہ ایک دوسرے کے خیالات کا اظہار کر رہی ہیں۔ اوہو، یہاں تو بات چیت ہو رہی ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ یہاں پہ آپس میں کوئی جو ہے، یہاں پہ اس تصویر میں بھی بات چیت ہو رہی ہے جہاں پہ دو دوست کھڑے ہیں، اور یہاں پہ بہن بھائی میں بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ ارے یہ بات چیت ہے کیا؟ جی، یہ تو مکالمہ ہو رہا ہے۔ تو مکالمہ کس کو کہتے ہیں؟ مکالمہ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان بات چیت کو کہا جاتا ہے۔ یعنی دو لوگ بات کر رہے ہیں یا دو سے زیادہ لوگ جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اس کو ہم بات چیت یعنی مکالمہ کہتے ہیں۔ اب ہم مکالمہ زبانی بھی کر سکتے ہیں، یعنی زبانی بھی آپس میں گفتگو ہو سکتی ہے، اور لکھ کر بھی ہو سکتی ہے، یعنی تحریری مکالمہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے خیالات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اسی سے ایک دوسرے کے کردار کا پتہ چلتا ہے، اور کسی کردار کی شخصیت جو ہے وہ سامنے کھل کر آتی ہے۔ تو بچوں، دیکھا کہ یہ بات چیت کیا ہے؟ یہ مکالمہ ہو رہا تھا۔ تصویروں میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ مکالمہ نویسی ہو رہی تھی۔ جی، اب مکالمہ بچوں کس کس کے درمیان ہو سکتا ہے؟ بہت سے لوگوں میں مکالمہ ہو سکتا ہے، جس سے بھی ہم بات چیت کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہم مکالمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گاہک اور دکاندار کے درمیان مکالمہ ہو سکتا ہے، دو دوستوں کے درمیان ہو سکتا ہے، استاد اور شاگرد کے درمیان ہو سکتا ہے، بہن بھائی کے درمیان ہو سکتا ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان مکالمہ ہو سکتا ہے۔ چلیں بچوں، اب ہم جو ہے وہ سیکھتے ہیں مکالمہ نویسی کے اصول۔ یعنی جب ہم مکالمہ لکھتے ہیں تو ہم اس کو جو ہے وہ لکھتے وقت اپنے کن باتوں کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، کون سے اصول جو ہے وہ ہمیں اپنانے ہوں گے اس کی لکھائی کرتے ہوئے۔ تو ہمارا جو ہے وہ مکالمہ لکھنے کے دوران ہمارے جملے جو ہے وہ مختصر ہونے چاہیے۔ ہم جو بھی بات چیت کر رہے ہیں وہ ہماری موضوع پر ہونی چاہیے، یعنی ہم موضوع پر توجہ رکھتے ہوئے مکالمہ کریں۔ ہمارا مکالمہ سادہ اور آسان الفاظ میں ہونا چاہیے۔ جملوں کو ہم بار بار نہ دہرائیں، نئی سطر کا استعمال کریں، اور اگر ہماری جو ہے وہ مکالمے کی آغاز یا شروعات جو ہے وہ واضح ہوگی تو اختتام بھی ہمارا واضح ہونا چاہیے۔ جی بچوں، جب ہم مکالمہ لکھتے ہیں ہمارے ان اصولوں میں ہمارے رموز اوقاف بھی آتے ہیں، یعنی ہمیں اپنے علامت ندائیہ، وقفہ، ختمہ، سوالیہ، ان چیزوں کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ہم مکالمہ لکھتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کہاں پہ ہم جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں تو ہمیں کون سی علامت لگانی ہے، کہاں پہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، خوشی میں، دکھ میں یا افسوس میں، تو وہاں پہ ہمیں علامت ندائیہ لگانی ہے۔ کہاں پہ ہماری بات ختم ہو گئی تو وہاں پہ ہم علامت ختمہ لگائیں گے، اور مکالمہ لکھتے وقت کہاں پہ ہم اپنی بات جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ ہم علامت وقفہ لگائیں گے۔ تو بچوں، ہمیں اپنے رموز اوقاف کا بھی خیال رکھنا ہے۔
جی بچوں، اب ہم جو ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہی ہوں، ایک مریض ہے اور ایک ڈاکٹر ہے آپس میں نے یہاں پہ کچھ الفاظ جو ہے میں نے مریض کے لکھ دیے ہیں اور یہاں پہ کچھ الفاظ میں نے ڈاکٹر کے لکھ دیے ہیں، یعنی آپ کے سامنے یہ ذخیرہ الفاظ آ گئے ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں گے، پڑھیں گے اور میرے مکالمے کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ دیکھیں، اب مریض کیا کہہ رہا ہے؟ السلام علیکم۔ ڈاکٹر: وعلیکم السلام۔ مریض: ڈاکٹر صاحب، شدید بخار، نزلہ، کھانسی اور سر میں بہت درد ہے۔ ڈاکٹر: کیا آپ نے کوئی بازار کا کھانا وغیرہ تو نہیں کھایا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں تو گھر کا کھانا ہی کھانا پسند کرتا ہوں، بس رات میں نے تھوڑی آئس کریم کھا لی تھی، جس کی وجہ سے شاید میں بیمار ہو گیا ہوں۔ اوہو، آپ کو پرہیز کرنا چاہیے نا، یہ میں آپ کو دوا دے رہا ہوں، لیکن آپ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے تو بھوک بھی نہیں لگ رہی، اس کی بھی کوئی دوا دے دیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بھوک لگنے کی بھی دوا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے دوا کس طرح کھانی ہے یا میں نے کس طرح اسے استعمال کرنا ہے؟ آپ نے دن میں 3 دفعہ یہ خوراک لینی ہے اور ساتھ میں اپنا خیال بھی رکھنا ہے اور پرہیز بھی کرنا ہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، اب میں جو ہے وہ چلتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو انشاءاللہ جلد جو ہے وہ صحت یاب کر دے گا، اپنا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے بچوں؟ اب یہ تو تھا میرا مکالمہ جو میں نے آپ کو سنایا۔ اب صورتحال دیکھتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ آپ بیمار ہیں اور آپ اپنے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں۔ اب آپ کے ڈاکٹر سے آپ کی کیا بات چیت ہوئی، وہ مکالمہ آپ لکھیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کو بخار ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں درد ہے، ہو سکتا ہے آپ کو کھانسی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، تو آپ اپنی اس صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کی گئی جو آپ کی گفتگو ہے، آپ اس کو مکالمے کی شکل میں لکھیں گے۔ تو بچوں، مکالمہ لکھنے کا طریقہ بھی تو ہوتا ہے۔ مکالمہ ہم کیسے لکھتے ہیں؟ یعنی یہاں پہ مثال کے طور پہ میں نے لکھا کہ ڈاکٹر صاحب اور علامت توضیحی لگایا، یعنی ڈاکٹر جو ہے وہ، اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اب ڈاکٹر بات کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم ڈاکٹر کی گفتگو لکھیں گے۔ پھر جب مریض بات کرے گا تو پھر مریض کی جو ہم گفتگو لکھیں گے۔ تو بچوں، آپ اپنی جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ خوشخط کر کے اپنی کاپی پر لکھیں گے اور پھر مجھے اپنے وقت پر بھیجیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔